باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ مبارکہ جاثیہ کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، اور اس کے علاوہ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کی ابتدائی 30 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں، جو کہ سورہ جاثیہ کی تقریباً اختتامی آیات ہیں، اس میں خداوند کریم نے کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جس عذاب خدا کا مذاق اڑاتے ہیں وہی عذاب ان کو آ گھیر لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں آج ویسے ہی بھلا دیا گیا کہ جس طریقے سے تم ہماری ملاقات کو آج کے دن بھلا چکے تھے، اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ آتش جہنم ہے، اور آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ عذاب خداوند کریم نے ان کو اس وجہ سے بھیجا کہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آخری آیت میں خداوند کریم نے اپنی حمد اور اپنی کبریائی کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ احقاف ہے کہ جس کی 35 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، خداوند کریم نے ان سب کو برحق خلق کیا ہے اور ایک معینہ مدت تک کے لیے خلق فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ اور ایک معینہ مدت تک کے لیے خلق کیا، لیکن جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مشرکین کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جو تمہارے شرکاء ہیں کیا انہوں نے کوئی چیز خلق کی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی چیز خلق کی ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ، یا پھر انہیں آسمان کی خلقت میں کوئی شراکت حاصل ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اوپر کوئی محکم دلیل یا کوئی کتاب لے کر آؤ، یا کوئی ایسا قول، ایسا علم جو تم تک منتقل ہوا ہو، تم تک نقل ہوا ہو، اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روز قیامت مشرکین جو اپنے شرکاء سے بیزاری کا اظہار کریں گے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کافر ہمارے رسول پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو میں خداوند کریم کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور مجھے کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ، یا یہ قرآن میں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، تو پھر اس کے ارتکاب میں، اس جرم کے ارتکاب میں خدا کے عذاب سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول آ چکے ہیں، اور جس طریقے سے مجھ سے پہلے رسول آئے تھے وہ سب کے سب انسان تھے، تمہاری طرح کھاتے پیتے تھے، بالکل میں بھی اسی طرح کا ایک رسول ہوں، اور میں تو فقط وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جسے ہم نے عربی میں نازل فرمایا تاکہ ظالموں کے لیے عذاب خدا سے ڈرانے کا سبب بن سکے اور مومنین کے لیے بشارت کا باعث بن سکے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جزا کا تذکرہ ہوا جو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے کہ ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد انسان کو وصیت کی گئی کہ وہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اور بالخصوص ماں کی عظمت کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ آیت نمبر 15 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، نیک سلوک کرے، نیکی سے پیش آئے، کہ جس کی ماں نے اس کو سختی کے عالم میں اٹھائے رکھا اور سختی کے عالم میں، اذیت کے عالم میں اس کو اس دنیا میں جنا، اور اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ کل 30 مہینے تھی۔ پھر خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آنے کے بعد جب یہ بچہ جوان ہو گیا اور یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا، تو یہ بچہ کہنے لگا کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر نازل کی اور میرے والدین پر نازل کی، اور میں عمل صالح کو انجام دے سکوں، ایسا عمل صالح کہ جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ذریت میں اصلاح فرما، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد جہاں پر خداوند کریم نے ایک ایسے بچے کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اس کی اگلی ہی آیت میں خداوند کریم نے ایک ایسے بچے کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ خداوند کریم آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ تم پروائے ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بھی کئی لوگ یعنی کئی بستیاں اور کئی افراد جو ہے وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر اٹھایا جانا ہوتا تو ان کو بھی دوبارہ اب تک اٹھایا جا چکا ہوتا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، جبکہ اس کے دونوں والدین جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ پر وائے ہو اور اللہ پر ایمان لیا کہ کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تو بس وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ آخرت کی جو درجات ہیں وہ اعمال پر منحصر ہیں، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسے ہی درجہ ملے گا۔ البتہ اعمال بھی جو ہے وہ انسان کے عقیدے پر منحصر ہیں۔ اعمال کے لیے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونے کے بعد پھر انسان جیسے اعمال اور جتنی مقدار میں اعمال انجام دیتا ہے اس کو آخرت میں ویسا ہی درجہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 27 تک قوم عاد کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی تو خدا نے ان پر اپنا عذاب کو بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کچھ جنوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ جن جب رسول خدا کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان لگا کر سنو، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قوم کو قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں خداوند کریم نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اور کافروں کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ محمد ہے کہ جس کی کل 38 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے کافروں کے اعمال کے تذکرہ کیا کہ ان کے اعمال سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہیں اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں اور جو کچھ ہمارے رسول پر یعنی ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے امور کی اصلاح فرمائے گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی جزا کا ذکر ہوا۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی مدد اور نصرت کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے دین کی نصرت کرو تو خداوند کریم بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کے اعمال حبط کیے جانے کا ذکر کیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا تم نے زمین پر سیر نہیں کی کہ گزشتہ اقوام کی عاقبت کو دیکھتے کہ کس طریقے سے ہم نے گزشتہ اقوام کو جو کہ ہماری نافرمان تھیں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے جبکہ کافروں کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحبان ایمان کی جزا کا تذکرہ ہوا اور کافروں کے آخری ٹھکانے کا تذکرہ ہوا جو کہ جہنم ہے، اور پھر متقین کی جنت کا تذکرہ ہوا اور اس کی نعمتوں کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا، اور یوں متقین اور کفار کا ایک طریقے سے موازنہ پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، اب ان کو آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آنے والی، یعنی اب آپ ان کو جتنی بھی ہدایت دیتے رہیں خود ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب انہیں کوئی بات سمجھ میں
نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ وہ اچانک سے آنے والی ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہوا کہ جب آپ انہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہو۔ اس کے بعد زمین پر فساد پھیلانے والوں اور قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی، اور اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 24 میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مرتد افراد کا تذکرہ کیا کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، کہ شیطان نے ان کے عمل کو اچھا بنا کر پیش کیا اور انہیں آرزو میں مبتلا کیا، اور پھر خداوند کریم نے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ان منافقین کی پہچان کروا دیتا کہ جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف بغض اور کینہ چھپائے رکھتے ہیں۔ پھر خداوند کریم نے صاحبان ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس بات کو بیان فرمایا کہ جو شخص بھی کفر کی حالت میں مر گیا خداوند کریم اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت بیان کی گئی، اور آخری آیات میں بیان ہوا کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق کا حکم دیا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ بخل کرنے لگتے ہیں، اور پھر خداوند کریم نے بخل کی مذمت کی اور اس بات کا بیان فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تمہیں انفاق کا حکم دے رہا ہے تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کچھ کمی ہے یا اللہ تم سے کچھ چاہتا ہے، بلکہ خداوند کریم تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کے خزانے کی اور کسی کے مال و دولت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انفاق خود تمہارے لیے، تمہارے اپنے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ شروع ہوتی ہے وہ سورہ مبارکہ فتح ہے کہ جس کی کل 29 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کو فتح مبین، واضح اور کھلی ہوئی فتح کی نوید سنائی کہ اکثر مفسرین کے مطابق اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف خداوند کریم نے اشارہ فرمایا، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس صلح سے بعض مسلمانوں کو کچھ تحفظات سے، اور وہ یہ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کفار سے لڑیں، تو خداوند کریم نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے سکون اور اطمینان کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا۔ یعنی جب یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو رہا تھا تو بعض مومنین کہ جو جوشیلے مومنین تھے اور ان کو کچھ تحفظات تھے اس صلح پر، تو ان کے متعلق خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کو نازل کیا تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ اضافہ ہو سکے ان کے ایمان میں، اور خداوند کریم کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور خداوند کریم جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین اور مومنات کی جزا اور منافقین اور منافقات کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اس آیت میں خداوند کریم نے خاص اہتمام کیا، یعنی گزشتہ قرآن مجید کی آیات میں عمومی طور پر مردوں کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے یعنی مومنین اور منافقین وہ استعمال ہوا، لیکن اس آیت میں خداوند کریم نے باقاعدہ مومنین اور مومنات اور منافقین اور منافقات کو الگ الگ کر کے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں خداوند کریم نے رسالت کے مقصد کو بیان فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ بے تحقیق ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول کی عزت اور توقیر اور ان کا احترام کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں خداوند کریم نے بیعت رضوان یا بیعت شجرہ جسے کہا جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، کہ بے تحقیق جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے فقط اللہ کی بیعت کی اور اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے، بس جو شخص بھی بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دے تو وہ خود اپنے نفس پر نقصان اور اپنے نفس پر جو ہے وہ اس نے
اس وبال کو لیا ہے، اور جو شخص بھی اللہ سے کیے گئے عہد کو وفا کرے تو خداوند کریم اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور خداوند کریم نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جنگ سے صحیح و سلامت اپنے گھروں کو واپس پلٹیں۔ تو خداوند کریم نے ان عذاب سعیر کا وعدہ دیا، اور پھر بیان فرمایا کہ منافقین جب مال غنیمت کا سنتے ہیں تو فوراً سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جنہیں اللہ نے جنگ میں شرکت کرنے سے معاف رکھا، جیسے اندھے، لنگڑے یا مریض افراد کے جو جنگ میں شرکت کرنا جن کے لیے باعث زحمت و مشقت ہے، خداوند کریم نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ جنگ میں شرکت نہ کریں۔ اور پھر دوبارہ آیت نمبر 18 میں خداوند کریم نے بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ بے تحقیق خداوند کریم راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، بس اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی کچھ مومنین اس صلح حدیبیہ سے راضی نہیں تھے، تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو خداوند کریم نے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون کو نازل فرمایا، اور ان کو خداوند کریم ان قریب جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہاں پر اس بات کا ہم تذکرہ کر دیں کہ یہ جو خداوند کریم بیان فرما رہا ہے کہ خداوند کریم راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جنہوں نے بھی شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کی تھی، یہ جو رضایت پروردگار ہے یہ وقتی رضایت ہے، یعنی اس وقت خداوند کریم ان سے راضی ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی، اب آنے والی زندگی سے بھی جو ہے خداوند کریم راضی ہے، کیونکہ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ ان سے خداوند کریم راضی ہو گیا، یعنی ابھی بھی راضی ہو گیا جب یہ بیعت کر رہے ہیں، اور اب جو ان کی آئندہ آنے والی زندگی ہے اس سے بھی خداوند کریم اگر راضی ہو گیا ہے، تو پھر اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن لوگوں نے بھی بیعت رضوان یا اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ تمام کے تمام معصوم ہستیاں کہلائیں گی، کیونکہ ان سے خداوند کریم راضی ہو گیا۔ تو اب وہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں جو کام بھی انجام دیں، اگر خداوند کریم ان سے راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں جو ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں، جبکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ ہستیاں معصوم ہستیاں ہوں، بلکہ خداوند کریم بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت جب یہ آپ سے بیعت رضوان یا درخت کے نیچے جب بیعت کر رہے ہیں، اس وقت خداوند کریم ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اگلی زندگی میں اگر یہ اپنی بیعت کے اوپر باقی رہتے ہیں، جس طریقے سے پہلی آیت میں جو تذکرہ گزرا ہے بیعت رضوان کا، کہ اگر اپنی بیعت کے اوپر باقی رہتے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت اور ان کے فرمان کے اوپر باقی رہتے ہیں، تو خداوند کریم بھی ان سے راضی ہے۔ لیکن اگر یہ آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو قطعاً خداوند کریم ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے صلح حدیبیہ کے بعد وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگنے کی خبر سنائی کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ وافر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا، اور پھر خداوند کریم نے مسلمانوں پر اپنا خاص لطف و کرم جو کیا اس کو بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 25 میں خداوند کریم نے صلح حدیبیہ کی اصل علت اور حکمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم فيدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو تمہیں مسجد الحرام سے روکتے ہیں، اور جو قربانی کے اونٹ ہیں ان کو اپنی جگہ پر جانے سے روکتے ہیں۔ اور پھر خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر کچھ مومنین اور مومنات مکہ میں نہ ہوتے کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اور تم اپنی نادانستگی میں ان کو بھی ہلاک کر ڈالتے، اور پھر ان کی جو ذلت تھی یا ان کا جو نقصان تھا وہ تمہارے حصے میں بھی آتا، تو پھر خداوند کریم ضرور تمہیں جنگ کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ جو صلح حدیبیہ واقع ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں کچھ مومنین اور کچھ مومنات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں مسلمانوں کو علم نہیں تھا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہیں جنگ کا حکم دے دیتے تو تم ان مسلمانوں کو بھی ہلاک کر ڈال۔ تو اس وجہ سے خداوند کریم نے جنگ کو روکا تاکہ خداوند کریم جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر یہ دو الگ الگ ہوتے، یعنی کفار اور مومنین الگ الگ ہوتے، تو پھر خداوند کریم جو کفار ہیں ان کو دردناک عذاب میں
مبتلا فرماتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا فتح مکہ کا، وہ فتح مکہ کا خواب ہم نے سچ کر دکھایا، اور رسول اللہ کو ہم نے فتح مکہ سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر آخری آیت میں خاص اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات جو کہ توریت اور انجیل میں ذکر ہوئیں، ان کو خداوند کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ حجرات ہے، کہ جس کی کل 18 آیات ہیں، اور اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے مسلمانوں کو الہی نمائندے کا ادب اور احترام کرنا سکھلایا ہے، اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو الہی نمائندہ ہے وہ اگرچہ کہ دیکھنے میں انسانوں کی جنس سے ہے اور تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی تمہاری طرح ہیں، کہ تم اپنے جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کرو، کہ جیسے اپنے میں سے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو بالکل اسی طریقے سے اس کو آواز لگاؤ، یا جیسے اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اسی طریقے کا برتاؤ اس کے ساتھ کرو۔ اور یہاں تک کہ سخت الفاظ میں خداوند کریم نے مذمت کی کہ جو ہمارے رسول کا احترام نہیں کرے گا، ہمارے رسول کو بالکل ویسے پکارے گا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، تو خداوند کریم اس کے اعمال حبط کر لے گا۔ یعنی یہ خداوند کریم کی جانب سے بہت بڑی تحدید ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اگر تم نے ہمارے رسول کا احترام نہیں کیا تو تمہارے سارے اعمال حبط ہیں، اگرچہ کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج انجام دے رہے ہو، لیکن اگر ہمارے رسول کا احترام نہیں کرتے تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دی جائیں گے۔ خداوند کریم ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پر آگے نہ بڑھو، مقدم نہ ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ہمارے نبی کو ایسے مت پکارو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتنح اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ہمارے رسول کی بارگاہ میں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ خداوند کریم نے جن کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ایک عظیم اجر بھی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بتحقیق وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے اوپر خارج ہو جائیں، یعنی خود ہی اپنے گھر سے باہر آ جائیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور خداوند کریم بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ اگر فاسق اور فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی ضرور چھان بین کر لیا کرو، اور ہر خبر پر کان نہیں دھرا کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے لوگو، اے صاحبان ایمان، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی ضرور چھان بین کر لیا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جو ہے وہ جہالت کے سبب کوئی اقدام کر بیٹھو اور پھر اپنے اقدام سے جو ہے وہ تم پشیمان اور نادم ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر ہمارا رسول اکثر امور میں تمہاری اطاعت کرے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور خداوند کریم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے اور اسے تمہارے لیے زینت بخشی ہے، اور کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے پسند نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو جو ان میں سے ظالم جماعت ہے اس کے خلاف قتال کیا جائے، یعنی اس کے خلاف جنگ لڑی جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرواؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مزید اخلاقی احکامات کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، اور ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرے، کہ ممکن ہے کہ جس دوسری قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا جس دوسری قوم کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں وہ قوم تم سے
زیادہ بہتر۔ پھر فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور جو شخص بھی کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے بالکل ایسی ہے کہ جیسے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ تمہارے درمیان جو ثقافتی اور علاقائی اور لسانی اختلافات ہیں گے وہ فقط اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ، یعنی اگر کسی کی زبان مثال کے طور پر عربی ہے اور کسی کی زبان غیر عربی ہے، یا کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان سندھی ہے، کسی کی زبان کچھ اور ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی مثال کے طور پر ہندی بولتا ہے، تو یہ جو اختلافات خداوند کریم نے رکھے ہیں، اسی طریقے سے ثقافت کا اختلاف ہے کہ کوئی شلوار قمیص پہنتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے مثال کے طور پر، یا دوسرے اور اختلافات ہیں، یہ اختلافات کبھی بھی برتری اور فضیلت کا باعث نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو شخص پینٹ شرٹ پہنتا ہے وہ سمجھے کہ میں برتری رکھتا ہوں اس پر جو کہ شلوار قمیص پہنتا ہے، یا جو شخص عربی بولتا ہے وہ سمجھے کہ میری برتری ہے اس پر کہ جو اعجمی ہے، جو عربی نہیں بولتا، یا جو انگریزی بولتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں برتری اور فضیلت رکھتا ہوں کیونکہ میں انگریزی جانتا ہوں۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ تمام اختلافات ہم نے فقط اس وجہ سے رکھے ہیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانے جاؤ کہ یہ کس جگہ کا رہنے والا ہے، یہ کس قوم کا ہے، ورنہ یہ چیزیں کبھی بھی فضیلت اور برتری کا باعث نہیں ہے۔ جو چیز فضیلت اور برتری کا باعث ہے وہ کیا ہے؟ خداوند کریم کا تقوی ہے، کہ خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بتحقیق تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے محترم اور مکرم شخص وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایمان اور اسلام میں فرق کو بیان کیا کہ اسلام وہ ہے کہ جو فقط زبان تک محدود ہو جائے، اور ایمان وہ ہے کہ جو زبان سے اتر کر دل میں سما جائے۔ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری تعویل اور تفسیر کے ساتھ انسان کے دل میں نہ سما جائے، اس وقت تک انسان مومن نہیں کہلا سکتا، اور جب تک یہ کلمہ فقط زبان پر جاری رہے اس وقت تک انسان مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 15 میں حقیقی مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ فقط اور فقط مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اپنے نفسوں سے اور اپنے جانوں سے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے مومنین ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسلام لاتے ہیں تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لا کر گویا ہمارے رسول پر کوئی بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں، بلکہ ان کا اسلام لانا خود ان کے فائدے کے لیے ہے۔ ارشاد ہوا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اے رسول یہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کے ذریعے سے احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی اگر تم سچے مومنین ہو۔ اور پھر خداوند کریم نے آخری آیت میں اپنے علم کا تذکرہ کیا، اور یوں سورہ مبارکہ حجرات کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ قاف ہے کہ جس کی کل 45 آیات ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کافر اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ خداوند کریم انسان کے تمام اعضاء جو مٹی میں مل جائیں گے ان کا علم رکھتا ہے، اور ان کو دوبارہ جوڑنے پر اور دوبارہ ان کو اٹھائے جانے پر، ان کو دوبارہ خلق کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آسمان اور زمین میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد خداوند کریم نے قوم نوح، اصحاب رس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم حامان، قارون، قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان سب کے پاس ہمارے رسول آئے اور ان سب نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر ہمارا عذاب۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ کیا ہم پہلی خلقت سے تھک چکے ہیں کہ اب دوبارہ ہم مثال کے طور پر خلق نہیں کر سکتے، یعنی جو کافر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے خلق کیے جائیں گے، تو خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ کیا خداوند کریم پہلی خلقت سے تھک گیا ہے کہ آدم سے لے کر اب تک خداوند کریم انسانوں کو خلق کر رہا ہے، تو جو پہلی خلقت سے نہیں تھکا ہے تو اب وہ دوسری خلقت سے کیوں کر تھک سکتا ہے؟ ہم ضرور بضرور دوسری خلقت کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ خداوند کریم انسان کے بارے میں اور جو کچھ انسان کے دل میں اور انسان کے نفس میں خطور کرتا ہے اس کو خداوند کریم جانتا ہے اور اس سے باخبر ہے۔ پھر دو فرشتوں کا تذکرہ ہوا کہ جو انسان کے اعمال مسلسل لکھ رہے ہیں، موت کی سختی اور سور پھونکے جانے اور روز محشر کے حالات کا تذکرہ ہوا۔
کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا اور متقین کی جنت کا ذکر ہوا۔ آسمان و زمین کی خلقت کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا، اور پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے معاد کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ ذاریات شروع ہوتی ہے کہ جس کی کل 30 آیتیں، یعنی ابتدائی 30 آیتیں اس پارے میں 26ویں پارے میں شامل ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے چند قسمیں کھا کر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ قیامت برحق ہے، اور فیصلے کا دن اور حساب و کتاب کا دن جو ہے وہ برحق ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں ان کے پاس اپنے دعوے کے لیے کوئی محکم دلیل نہیں ہے۔ کفار کی سزا اور متقین کی جزا کا ذکر ہوا، اور متقین کی کچھ صفات بیان ہوئیں۔ آسمان و زمین میں اور خود انسان میں خداوند کریم نے جو توحید کی نشانیاں رکھی ہیں ان کی طرف انسان کو توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد آخر میں خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا کہ جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم کو بشارت دی ایک لڑکے کی، اور جب حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ تم کس قوم کی طرف تم کو بھیجا گیا ہے، تو فرمایا کہ ہم قوم لوط کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے تاکہ ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کریں، سوائے جناب لوط اور ان کے اہل بیت کے، سوائے ان کی بیوی کے کہ جو کہ راہ راست پر نہیں تھیں۔ اور یوں اس طریقے سے یہ 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔